میت کے سلسلے میں میت کی نماز جنازہ ہوتی ہے، یہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ ایسے فردوں کو کہتے ہیں کہ اگر بستی کے کچھ لوگ شریک ہو جائیں تو اب کسی سے سوال نہیں ہوگا کہ تم کیوں نہیں گئے تھے، لیکن اگر کوئی شریک نہ ہوا اور میت پڑی رہ گئی تو ساری بستی گناہ گار ہوگی۔ ایسے فرائض کے جو کچھ لوگ اگر ادا کر دیں تو پھر باقی سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کہ اس کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ نام ہے اس کا صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ۔ لفظ صلاۃ کا ترجمہ جو اردو میں ہم کرتے ہیں نماز بھی کرتے ہیں، اس لفظ یہ بہت جامع بہت وسیع لفظ ہے، اس کے بہت سے معنی۔ صلاۃ مانے نماز بھی ہے، صلاۃ مانے دعا بھی ہے، صلاۃ مانے درود بھی ہے، صلاۃ مانے رحمت بھی ہے، ان سب کو صلاۃ کہتے ہیں۔ الگ الگ موقع ہیں، وہ موقع محل کے اعتبار سے فرق، اس کا فرق سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں صلاۃ کسے کہا گیا۔ اللہ صلاۃ بھیجتا ہے، نماز تھوڑی بھیجتا ہے۔ کسی پر نازل فرمائے رحمت نازل فرماتا ہے، اللہ کی طرف سے صلاۃ ہوتی ہے تو وہ رحمت ہوتی ہے۔ آپ صلاۃ بھیجتے ہیں تو آپ درود و صلاۃ اللہ سے دعا کرتے ہیں رحمت کسی پر نازل فرمانے کے، درود بھیجتے ہیں۔ صلاۃ یہ ادا کرتے ہیں، نماز سے اردو میں نماز کہا جانے لگا ہے، نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے معنی تو سب ہیں۔ تو اب وہ اس کی وجہ سے چونکہ لفظ صلاۃ ہے اور اردو میں بھی نماز جنازہ ہوئی، تو نماز جنازہ کی وجہ سے لوگ اسے نماز ہی سمجھتے ہیں، اصلاً یہ نماز نہیں ہے۔ ترجمہ ہم نے کر لیا ہے نماز جنازہ۔ نماز کے بنیادی ارکان ہوتے ہیں، اس کے بغیر صلاۃ کے، وہ جو صلاۃ نماز ہوتی ہے، قیام کھڑے ہونا، رکوع، سجدہ اور قعدہ بیٹھنا، یہ چار بنیادی ارکان ہیں۔ بنیادی ارکان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو صلاۃ یا نماز نہیں ہوگی، ایک بھی رہ جائے یا غلط ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس میں نہ رکوع ہوتا ہے، نہ سجدہ ہوتا ہے، نہ قعدہ ہوتا ہے، تو پھر نماز نہیں ہے یہ۔ تو پھر اس کی نہ تکبیر ہوتی ہے نہ اذان ہوتی ہے۔ پھر اب نماز کے نام سے بعض جگہ لوگوں نے اذانیں بھی دینی شروع کر دی، جب نماز ہے اذان ہونی چاہیے، اب معلوم نہیں تکبیریں بھی شروع ہو جائیں بات کو، پھر یہ اس معنی میں نماز ہے ہی نہیں۔ یہ ہے دعا، دعائے مغفرت، اس لیے وہی اصل، اس کے اندر اصل وہی دعا ہوتی ہے۔ جو طریقہ نماز جنازہ یا صلاۃ جنازہ کا ہے، ہم نماز، چونکہ ہماری زبان کے اندر نماز ہی رائج ہو گیا، اس لیے میں بھی نماز جنازہ کہہ رہا ہوں، اصلاً دعا ہے۔ تو اس کا جو طریقہ ہے، اس کے اندر سبحانہ کے بعد، اللہ کے حمد و ثنا کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں اور دعائے مغفرت ہے۔ مجھے توجہ دلائی ایک بار ایک صاحب نے کہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ سورہ فاتحہ بھی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا بھائی میری نظر سے نہیں گزری ہے، توجہ میں نے نہیں کی، آپ نے توجہ دلائی ہے تو میں دیکھوں گا۔ دیکھا تو ہے تاکہ سورہ فاتحہ بھی ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کے کان میں ڈال دیا، میں تو پڑھتا ہوں، اس کے اندر درمیان میں اگر گنجائش وقت کی اتنی امام صاحب دیتے ہیں، کیونکہ ہے حدیث کے اندر کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے۔ یہ تو بہرحال ایک اس کا رخ تھا، ایک بات تھی۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ نے نہیں پڑھی اور پھر اب نماز نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی، یہ کوئی فرض نماز ہی نہیں تھی، فرض عین۔ اس کی وجہ سے اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی، نہیں ہوئی، آپ نے دعائیں مغفرت کر لی، وہ ہو گئی بات پوری۔ لوگ، کتنے ہی لوگ ہمارے یہاں جاتے ہیں، وہ ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی میت میں شریک ہونے کے لیے گئے ہیں، یا تو اس وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہو کہ پاکی کا یا وضو کا مسئلہ ہے، تو پھر جب شریک ہونے کے لیے گئے ہیں تو اس ارادے سے ایسے جائیے۔ قرآن شریف کی تلاوت کے لیے جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں جب پہلے سے معلوم ہے جاتے ہیں تو اس شکل میں جائیے کہ اس کے اندر شریک ہوں گے نماز میں۔ جانے کا مطلب کیا ہے؟ وہاں خالی چہرے دکھانے کے لیے جانا تھا، اور اصل میں تو زیادہ تر لوگ وہ بھی جو نماز میں شریک ہوتے ہیں چہرہ دکھانے ہی جاتے ہیں، اس لیے نہیں جاتے کہ دعائے مغفرت کرنی ہے۔ ایک انسان اور گیا، ہمیں ہدایت ہے، تاکید ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اچھا ہے کریں دعائے مغفرت، اس کے لیے اس شکل میں کریں، اجتماعی جو
نماز جنازہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ، اکثریت، وہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ جو میت کے متعلقین ہیں وہ دیکھ لیں کہ یہ آئے ہیں، یہ شریک ہوئے تھے، ورنہ یہ شکایت ہوگی کہ یہ آئے نہیں تھے۔ تو کتنی چیزیں تو ایسی ہو گئیں جو اس لیے دین کی جو ہدایت تھی اللہ کے لیے، وہ تو ہے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے۔ تو جب بات دکھانے کی ہو گئی تو پھر نہیں پڑھی نماز، کھڑے ہوئے دکھا دیا کہ آئے تو تھے ہم۔ جب کھڑے ہی ہونا تھا تو اس پاکی اور اس وضو کے ساتھ جائیے کہ شریک بھی ہو جائیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ وہ نہیں آتی ہوگی دعائے مغفرت تو نہیں آتی ہوگی۔ تو جیسے نماز میں بہت سی چیزیں جن کو نماز ابھی شروع میں نہیں آتی سیکھی ہے نا، لیکن جب تک نہیں آتی، جیسے نماز میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس وقت تک نہ ادا کرے، اس وقت تک ویسے دوسروں کے ساتھ شامل ہو جائے اس جگہ پر اور سیکھنے کا سلسلہ شروع کر دیں۔ نو مسلم جو آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، ابھی نہیں آتا، شروع کر دو ساتھ میں، اور سیکھتے رہو، جلدی سے جلدی آ جانی چاہیے۔ تو آ جائے، لیکن شریک ہوا کریں، باہر نہ کھڑے ہوا کریں۔ بہرحال یہ تو ایک اس کا اہم حصہ تھا۔ اب اس کے ساتھ پھر بہت طرح طرح کی رسمیں جو ہیں وہ لازمی ہو گئی اور ضروری ہو گئی۔ وہ دفن کرنے کے طریقے پہ، قبر کھودنے کے طریقے پر اب خوب وہاں پر مشورے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے کہ ایسے نہیں، ایسے یہ نہیں کرو، یہ کرو، یہ بچھاؤ، یا اوپر سے یہ ڈالو، چادر بھی اوپر سے ڈلے گی، یہ نہیں ڈلے گی، پھول اس کے اوپر ڈالنا لازم ہے نہیں ہے، ادھر کا چھڑکاؤ۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ منع بھی نہیں ہے، لیکن ان کی کوئی حقیقت بھی نہیں، محمل ہے، یعنی فضول ہیں۔ جانے والے کو اس سے کوئی فائدہ، ان میں سے کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ آپ کوئی ایصال ثواب کریں، کوئی نیکی کر کے اللہ سے دعا کریں اس کے لیے، وہ برزخ کی سٹیج تک نام عمل میں نہیں جڑے گا، حساب کے دن کام نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے کا جو حصہ ہے، جیسے عالم قبر، عالم برزخ، اس میں اس کے لیے مفید ہوگا، ورنہ اس کے اپنے اعمال ہیں، اس کے اعمال کے علاوہ پھر اور کچھ نہیں، یا اس نے کچھ ایسی نیکیاں چھوڑی جو جاری ہو گئیں، آگے چل رہی ہیں، ایسی کوئی کوشش کی تھی، وہ نام عمل میں جڑتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسروں کا کیا جو ہے وہ وہاں پر کام نہیں آتا آخرت میں۔ لیکن قرآن شریف نے صاف لفظوں میں کہا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان نے خود جس چیز کی صحیح کی ہے، کوشش کی ہے، اس کے سوا نہیں ملتا کچھ، اسے کسی اور کا کیا ہوا نہیں ملتا، نہ اچھا کیا ہوا ملتا ہے، نہ برا کیا ہوا ملتا ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنے اعمال جائیں گے ساتھ میں۔ اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہاں پر آپ نے اوپر سے چادر بھی ڈالی تھی یا نہیں ڈالی تھی۔ یہ تو عام طور سے بہت اتفاقیہ کہیں ہوتا ہے کہ لوگ اس پابندی کو باقی رکھیں کہ قبر پر جایا کریں، کہ ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں ایک دن۔ وہ شروع میں روز جاتے ہیں، تھوڑے دن کے بعد وہ سلسلہ روز کا ہفتے میں بدلتا ہے، ہفتے کے بعد پھر وہ سال میں پر آ جاتا ہے کہ عید کے دن ہوا ہے، پھر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بھی چاہے ایک دو لوگوں کا ہوتا ہے، وہ اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر خیال بھی نہیں، یہ بھی ذہن میں نہیں، زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ بھی خیال نہیں رہتا کہ قبر برابر ہو گئی، دوسری ہو گئی، کہاں تھی، مقام کیا تھا۔ اور یہ بھی زیادہ سے زیادہ بہت جہاں پر اس کا خیال رکھا جائے، وہاں اگلی نسل کے لیے ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے والد کی قبر کہاں، وہ دادا کی قبر کا عام طور سے پھر بالکل ہی پتہ نہیں چلتا، اور اس سے آگے تو نشان غائب، ختم، نام بھی نہیں جانتے لوگ۔ دادا سے اوپر تو نام بھی نہیں جانتے، بہت اتفاق سے کوئی جانتا ہے کہ دادا کے والد کا پردادا کا نام کیا تھا، تو ایسے ہی اس کا نشان بھی نہیں جانتے۔ تو یہ سلسلہ تو ختم ہو جانا ہے۔ جو پہلے ہیں، جو امیجیٹ جانشین ہیں، جو فوری جانشین ہیں، ان کا بھی سلسلہ وہ شروع میں ہوتا ہے چند دن روزانہ جانے کا بس۔ تو اب اس کے اوپر آپ نے احتیاط سے کوئی چادر بچھائی تھی یا نہیں بچھائی تھی، کوئی پلاسٹک کا ٹکڑا بچھایا تھا یا کوئی سائبان کروا دیا تھا، جانے والا اس بات سے بے نیاز ہے، اس کو ان میں سے کوئی چیز کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ بھئی یہاں اللہ کی زمین ہے، کسی کا انتقال کسی ایسی جگہ پر ہو گیا جہاں سے میت نہیں آ سکی، وہاں دفن ہو گئے، کسی کا ڈوب کر انتقال ہو گیا، لاش نہیں نکالی جا سکی، جنگل میں کسی جانور کا شکار ہو گیا، لاش نہیں آ سکی، اچھے اعمال کا ہو، اللہ کے نزدیک نیک ہو، لیکن لاش کا پتہ نہیں چلا، ایسے حادثات ہوتے ہیں۔ تو ایسا تھوڑی ان کے کہ اب ان کی تو نماز جنازہ بھی نہیں ہوئی اور ان کا پتہ بھی نہیں چلا، اور ان کی قبر ایسے نہیں بنی، اس ٹیکنیک سے نہیں بنی، اس کے ساتھ کیا کیا نہیں رکھا گیا۔
یہ سب باتیں جو ہیں یہ اس کے اصل اعمال اس کے کام آئیں گے، وہ چاہے جس شکل میں اس کی موت ہوئی۔ اور یہاں ساتھ میں قرآن شریف رکھاتے ہیں، ایک تسبیح رکھاتے ہیں جا کر۔ یہ عیسائیوں کیا ہوتا تھا، ہمارے یہاں بھی ہونے لگا، یہ دور اول میں نہیں ہوتا تھا۔ تو بہت بات کو کبھی شروع ہوا کہ اب قرآن شریف بخشواتا ہے تو انہوں نے کہا یہ بخشوا دے گا، رکھ دیا ہے۔ ایسے قرآن شریف تھوڑی بخشواتا ہے، قرآن شریف تو اللہ کی عدالت کے اندر آپ چاہے جتنا سرانے رکھ دیں فریاد کے لیے کھڑا ہو جائے گا اللہ کے، کہ مجھے ایک طرف ڈال دیا تھا انہوں نے، رکھا تھا بہت احتیاط سے، بہت ادب کے ساتھ میں باندھ کر رکھا تھا، لیکن میرے احکامات کو ایک طرف بالکل چھوڑا ہوا تھا، زندگی سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو مدعی بنے گا۔ یہ ساتھ میں رکھ دینا کسی کے کام تھوڑی آتا ہے، اب وہ ساتھ میں رکھ دیا جاتا ہے، تسبیح ساتھ میں رکھ دی جاتی ہے، اور بعض جگہ تو یہ سنا ہے کہ وہ کوئی عہد نامہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ساتھ میں جاتا ہے، اب وہ ساتھ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ساری باتیں بالکل محمل و فضول ہیں، عیسائیوں سے آئی ہیں، یہ عہد نامہ بھی عیسائیوں سے آیا ہے۔ اور وہ صلیب جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں کہ اب یہ کراس جو ہے یہ صلیب یہ بچائے گی، یہ اس کی نجات کا باعث بنے گی۔ یہاں قرآن شریف نجات کا باعث بنے گا تو ساتھ میں قبر میں چلا جائے۔ اصل میں تو یہ ہے کہ عمدن اگر کہیں خدا نخواستہ ایسا ہوا ہے کہ دیمک کھا گئی بہت ہے تو اس کو دفن کیا جا رہا ہے تو بات الگ ہے، لیکن ایسے تو قبر کے اندر جان بوجھ کر رکھ دینا تو بے حرمتی ہے اس کے قرآن شریف کی، کہ وہاں پر آپ اس کو چھوڑ کر چلے آئے اس جگہ۔ جتنی بھی ساتھ میں اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، قبر ہے چاہے وہ بغلی ہو چاہے سیدھی ہو، پٹلے آپ کے اتنا دیکھ لو اس میں ریت نہیں جائے، مٹا کر لیجئے احتیاط کہ اسی وقت نہ چلا جائے، آپ کے دل کے اطمینان کی بات ہے۔ ریت چلی جائے تو کیا کچھ دن میں پٹرے گلنے ہیں، کچھ دن میں کیڑے مکوڑوں کو کھانا ہے، جسم ختم ہو جانا ہے۔ یہ تو وہاں سے فارغ ہوئے، اور فارغ ہونے کے بعد پھر اب دفن کر کے آئے، ان کا یہاں کھانا ہو رہا ہے، کھانا کھا کر جائیے۔ تو یہ تو انتہائی بیہودہ چیز ہے جسے ختم ہونا چاہیے۔ کھانا کوئی میت کے گھر والوں کے لیے اس لیے پکوا دیتا ہے کہ یہ بیچارے آج ان کو ہوش نہیں ہوگا غم کی وجہ سے، 3 دن تک اسلام اجازت دیتا ہے کہ اپنے کوئی معمولات میں فرق پڑ جائے، اس کے بعد پھر ختم ہو جانا چاہیے وہ۔ تو اس لیے اگر کوئی کسی کے یہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں ہمارے یہاں پکے گا آپ نہ بھیجیے گا، لیکن اگر ایسا ہے تو پھر اس 3 دن کے لیے گھر والوں کے لیے اگر انتظام کر دیا جائے تو اچھا ہے، ضرور کر دیں ان کا خیال رکھنے کے لیے۔ لیکن کھانے کی ایک باقاعدہ بڑے پیمانے پہ باورچی آ کے دیکھیں پک رہی ہیں وہاں پر، اور جتنے لوگ دفن میں شریک ہو رہے ہیں وہ کھانا کھا کر جائیں گے، تو یہ تو بہت بیہودہ رسم ہے۔ اب تو اس کے اندر تو صرف اس کی کثر رہ گئی کہ مٹھائی کے ڈبے بھی لے کے جایا کریے، جانے والے تحفے بھی لے کر جائیں، جب کھانا کھانے جا رہے ہیں تو جہاں جہاں جاتے ہیں جس کھانے میں تحفے بھی تو لے کر جاتے ہیں، تو اتنا اور بڑھا لیا جائے پھر اس میں۔ یہ کھانے جو ہیں یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ یہ ہر حالت میں رکنا چاہیے، بند ہونا چاہیے، اور جو لوگ واقف ہو جائیں وہ روکیں، اپنے گھروں میں مخالفت کریں۔ اب اس کے بعد میت کے بعد پھر اعلان ہوا کہ سویم کی فاتحہ ہوگی، پرسوں سویم کی فاتحہ ہے یا کل ہے۔ یہ سویم کی فاتحہ کا بھی کوئی وجود، کوئی دلیل، کوئی کسی طرح کی مثال دور اول میں ہمیں نہیں ملتی۔ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا کرنے کو کہا تو وہ صحابہ کرتے تھے، صحابہ نہیں کرتے تھے تو ہماری ایجاد کی ہوئی ہے۔ ہم نے کوئی بھلائی کا کام اگر نیا شروع بھی کر دیا، وہ اگر اس اسٹیج کے اندر ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے ایک بھلائی کام تھا، پہلے نہیں ہوتا تھا لیکن ایک بھلا کام ہم ایک نئے طریقے سے شروع کر دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ ایسا نہیں بننا چاہیے، ایسی رسم یا ایسی پابندی نہیں بننا چاہیے کہ اسے لوگ سمجھنے لگے کہ یہ تو لازم تھا، یہ دین کا حصہ تھا۔ جب وہ لازم اور دین کا حصہ سمجھا جانے لگے تو بدعت ہو جاتی ہے، اچھے کام گناہ بن جاتے ہیں۔ دین میں کوئی نئی چیز داخل نہ ہو جائے دین کا جز بن کر۔ جب یہ سمجھا جانے لگے کہ جہاں سویم کی فاتحہ لازم تھی جہاں نہیں ہوئی، وہ وہاں پر کچھ دین کے اندر کمی رہ گئی، تو پھر یہ بدعت ہے اور گناہ ہے، پھر اسے روکنا ضروری ہے۔ اور اصل میں تو وہ بھی جو سویم کی فاتحہ ہوتی ہے اس میں بھی تو آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے، میں تو صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں، اس میں بھی چند لوگ ہوں گے جو صرف اس تعلق سے جاتے ہیں کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، وہ اپنے گھر پر بھی کر سکتے تھے۔ وہ ایسا نہیں کہ وہاں جا کر کریں گے تو مردے کو اجر زیادہ ملے گا اور اپنے گھر پر کریں گے تو وہ اجر جو ہے وہ فاصلہ بڑھ گیا، پہنچنے میں کمی ہو جائے گی کچھ۔ اچھا وہاں جا کر لیا، ایک پابندی ہو گئی، کچھ لوگ آ گئے تو وہ اکٹھے ہو جائیں، اس لیے کہ مداج پرسی کو اگلے دن بھی اور اس سے اگلے دن بھی جو بہت قریب ہے جانا چاہیے، گئے وہاں بیٹھ گئے، اگر کچھ انہوں نے پڑھا ایصال ثواب کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن بڑی تعداد جو ہے اس کے اندر وہ پھر صرف چہرہ دکھانے جاتی ہے. وہ پڑھتے ہیں جا کر، اور جو بھی اس میں پڑھتے بھی ہیں ساتھ میں وہ دوسرا حصہ بھی ہوتا ہے، چنے اور چوئیے گننے والا بھی. لیکن وہاں جاتے اس لیے ہیں، جو بھی جاتے ہیں ان کی بڑی تعداد اس لیے جاتی ہے کہ چہرہ دکھا دیں کہ یہ آئے تھے سوئم کی فاتحہ میں. تو جو بعد والوں سے تعلق قائم رہے، ان کو شکایت کہ ہمارے یہاں اس میں نہیں آئے تھے سوئم کی فاتحہ میں، جو اس وجہ سے جائے اس کی طرف سے ایصال ثواب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں پہنچ رہا. جا کر اگر کیا بھی نیت سے چل رہی ہے نا ہر بات، چاہے انہوں نے قرآن شریف پڑھا اور اللہ سے دعا کی کہ ایصال ثواب کے لیے مرنے والے کے، لیکن نہیں ہوگا کوئی ایصال ثواب، اس لیے کہ نیت وہاں سے یہ تھی کہ اس لیے جانا ہے کہ یہ ہمارے ان کے جو تعلق کے لوگ ہیں یہ دیکھ لیں کہ یہ شکایت نہ کریں کہ آئے نہیں تھے. تو جب ان کی وجہ سے گئے تھے، جب نیت یہ تھی، تو وہاں جا کر آپ چاہے سچ مچ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، خالی منہ نہیں ہلا رہے ہیں اور آپ نے ایصال ثواب کیا، کوئی اجر نہیں پہنچ رہا. تو اصل میں تو بڑی تعداد تقریباً تمام لوگ جو بہت ہی قریبی واقعی جن کا قلبی تعلق ہے، اس کے علاوہ سب اسی لیے جاتے. تو پھر وہ اس کے علاوہ یہ کہ دور اول میں تو ہوتا ہی نہیں تھا. یہ لفظ سوئم جو ہے، یہ تیسرا دن اگر یہ مقرر ہو گیا تو بدعت ہو گئی، اور مقرر نہیں ہوا، لازمی کوئی نہیں سمجھ رہا، تو وہ ان دوسروں کی وجہ سے جا رہے ہیں تو کوئی اجر نہیں مل رہا، کسی طرح کا کوئی اجر نہیں مل رہا. اس میں پھر اگلا حصہ شروع ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ چنے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ انہیں وہ تلاوت نہیں کر سکتے قرآن شریف کی، نہیں کر سکتے، وہ انا اعطینا آتی، قل واللہ آتی، وہ بیٹھ کر پڑھ دیں. یہ ضروری تھوڑی ہے کہ وہاں سے سپارہ اٹھائیں اور شروع سے آخر تک پڑھیں. بھائی جب الگ بیٹھے ہیں وہاں پر، تو یہ تو سب کو نظر آ ہی رہا ہے کہ یہ نہیں پڑھ سکتے، یہ ان کو ناظرہ نہیں آتا، یہ تو سب پہلے ہی پہچان رہے ہیں. یہاں بھی ادھر بیٹھ جائیں گے تو کیا حرج ہے، پہچان میں ہے. لیکن جو کچھ بھی آتا ہے انہیں دو چار اس کو کئی مرتبہ پڑھ لیں، اسے پڑھیں اور ایصال ثواب کریں، بات ختم. یہ بالکل ایک لازمی معمل رسم ہو گئی. ان لوگوں کے یہاں بھی جو کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، ہم نہیں مانتے، لیکن وہ ہمارے سب نا جاننے والے اس لیے کرنا تھا. یہ جو ساتھ میں لگ گئی ہے کہ ہمارے ساتھ کے گھر والے رشتہ دار کیا کہیں گے، ملنے والے کیا کہیں گے، اس کی وجہ سے دین کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اس کا خیال ہوتا ہے گھر والے کیا کہیں گے، اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہ جواب کیا دیں گے، اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا. یہ کیا کہیں گے،